السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، مجھے امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ زمینی اور آسمانی بلاؤں سے آپ کو محفوظ و معمور فرمائے۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں 7 بڑے فائدے کے بارے میں۔ جو بندہ تہجد کے وقت تہجد کے نماز کے بعد جب سورۃ الکوثر کو پڑھتا ہے، اس کو 7 بڑے فائدے کے بارے میں بہت ہی شاندار طریقے سے مولانا حسین صاحب نے بتائے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ پوری ویڈیو دیکھ کر کہ آپ ضرور کچھ سیکھیں، تو آئیے پہلے پوری ویڈیو کو آپ پہلے دیکھیں۔ تو ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیے کہ قرآن پاک، قرآن شریف کے ایک ایک حروف، ایک ایک نقطے، ایک ایک زبر، زیر، پیش، ہر ایک پر جو ہے ہمارا آپ کا ایمان ہونا ضروری ہے۔ اور اگر آپ ایمان نہیں رکھتے ہیں تو ہم مسلمان نہیں ہیں۔ جی ہاں میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، تو قرآن کی ویسے تو ہر ایک صورت میں اللہ نے شفا رکھی ہے، ہر ایک صورت میں، چاہے وہ بڑی صورت ہو چاہے چھوٹی صورت ہو، ہر ایک صورت میں اللہ تبارک و تعالی جو ہے شفا رکھا ہے۔ یعنی کہ جو بھی آپ صورت پڑھیں گے آپ کو ضرور شفا ملے گی، جو بھی آپ صورت پڑھیں گے آپ کی ہر ایک مشکل کو رب تبارک و تعالی دور فرما دے گا۔ لیکن آج میں آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے یہ بتانے والا ہوں کہ تہجد کی نماز میں اگر کوئی بندہ ایک چھوٹی سی صورت ہے جسے ہم اور آپ سورہ کوثر کے نام سے یاد کرتے ہیں، جسے ہم اور آپ سورہ کوثر کے نام سے جانتے ہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ تو یہ چھوٹی سی صورت 3 آیت کی صورت مبارکہ ہے۔ تو آج میں آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے بتانے والا ہوں کہ یہ صورت مبارکہ تہجد کی نماز میں اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کو کیا ملنے والا ہے، اس کے ساتھ کیا فائدہ ہونے والا ہے، اس کو کیا بینیفٹ ملنے والا ہے۔ تو آج انشاءاللہ تبارک و تعالی میں آپ کو 7 فائدے اس کے گناؤں گا۔ 7 فائدے کہ جب آپ تہجد کی نماز میں سورہ کوثر کو پڑھتے ہیں، کتنی مرتبہ؟ 21 مرتبہ، یعنی کہ 21 مرتبہ آپ کو سورہ کوثر تہجد کی نماز میں پڑھنا ہے۔ تو کیسے پڑھنا ہے اور کس طریقے سے پڑھنا ہے، ساری باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالی اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو سن کر آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، اور چینل میں اگر ہمارے نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین کرام، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ تہجد کی نماز اگر آپ نہیں پڑھتے ہیں تو خدا کے واسطے ایک دن جو ہے اٹھ کر تہجد کی نماز اس طریقے سے پڑھیں کہ جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، انشاءاللہ آپ کو 7 فائدہ ملنے والا ہے، 7 بینیفٹ آپ کو ملنے والا ہے۔ جی ہاں میرے بھائیوں، میری بہنوں، بہت ہی بہترین نماز جو تہجد کی نماز ہے، اللہ تبارک و تعالی کو فرض نماز کے بعد سب سے بہتر، سب سے پسندیدہ نماز جو ہے وہ تہجد کی نماز ہے، اور سب سے نفلی روزوں میں سب سے بہتر روزہ جو ہے وہ محرم الحرام کا روزہ ہے، یعنی 10 محرم الحرام کو جو ہم اور آپ روزہ رکھتے ہیں، نفلی روزہ۔ بہرحال آئیے میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں کہ تہجد کے نماز کے وقت آپ اٹھیں۔ جو بھائی تہجد کی نماز روزانہ پڑھتے ہیں، جو ماں بہنیں تہجد کی نماز روزانہ پڑھتی ہیں، ان سے تو گزارش کرتا ہوں کہ آپ ضرور اس طریقے سے نماز پڑھیں، اور جو نہیں پڑھتے ہیں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ زندگی میں ایک بار اس طریقے سے آپ نماز پڑھ کے دیکھ لیں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کو 7 فائدے ملنے والے ہیں۔ جی ہاں میرے بھائیوں، میری بہنوں، تو آپ تہجد کی نماز کے وقت اٹھیں، تہجد کی نیت کریں، یعنی آپ نے وضو وغیرہ سے فارغ ہو کر آپ کو کیا کرنا ہے، آپ جو ہے جا نماز بچھا کر تہجد کی نیت کریں۔ نیت جو ہے دل کے ارادے کا نام ہے۔ جی ہاں، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ اگر زبان سے آپ کہتے ہیں تو بہتر ہے، مستحب ہے، اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ زبان سے کس طریقے سے نیت کریں گے۔ آپ غور سے سنیں، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز تہجد کی واسطے اللہ کے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر، اس طریقے سے آپ زبان سے نیت کریں گے۔ اور اگر نہیں کرتے ہیں زبان سے نیت، ڈائریکٹ دل میں کر لیے ہیں، اللہ اکبر کہیں گے، تو آپ کی نماز جو ہے ہو جائے گی۔ جی ہاں میرے بھائیوں، آپ کی نیت ہو جائے گی۔ اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں، نیت کرنے کے بعد حالانکہ آپ تہجد کی نماز روزانہ پڑھتے ہیں، لیکن جو بھی صورت آپ کو یاد رہتا ہے وہ صورت آپ پڑھتے ہیں، لیکن یہ صورت مبارکہ جو سورہ کوثر کا میں آپ کو بتا رہا ہوں،
اکثر مسلمان کو سورہ کوثر یاد بھی ہے اور جو ہے ہماری ماں بہنوں کو بھی سورہ کوثر یاد ہے. تو آج میں آپ کو ترتیب بتا رہا ہوں. نیت کرنے کے بعد جو ہے آپ کو کیا کرنا ہے, آپ کو جو ہے ثنا پڑھنا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. آپ نے ثنا پڑھ لیا. ثنا پڑھنے کے بعد تعوذ یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, تسمیہ یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے پڑھ لیا. پڑھنے کے بعد آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے, یعنی الحمدللہ رب العالمین پوری صورت مبارکہ آپ سورت فاتحہ پڑھیں گے. پڑھنے کے بعد میں جو ہے آپ کو کیا کرنا ہے, آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ پڑھ کر جو ہے آپ جو ہے انا اعطیناک الکوثر یعنی سورہ کوثر آپ پڑھیں گے. کتنی مرتبہ؟ 21 مرتبہ, 21 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے. آپ جو ہے آپ صرف 2 ہی رکعت آپ کو تہجد کی پڑھنی ہے, بعد باقی آپ 4, 6, 8 آپ جیسے پڑھنا ویسے پڑھیں. لیکن جو یہ ترتیب بتا رہا ہوں آپ کو صرف 2 رکعت اس طریقے سے آپ کو پڑھ لینا ہے. تو پہلی رکعت میں سورہ کوثر کو 21 یعنی کہ 21 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے. جی ہاں میرے بھائیوں میری ماں بہنوں, 21 مرتبہ آپ نے پڑھ لیا. آپ رکوع کریں گے. رکوع میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے آپ تسبیح پڑھیے سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ کم سے کم. پھر رکوع سے کھڑے ہوں گے, پھر آپ سجدے میں جائیں گے, 2 سجدہ کریں گے. 2 سجدے سے فارغ ہونے کے بعد جو ہے پھر واپس آپ کھڑے ہو جائیے. واپس آپ کھڑے ہو گئے. اب جو ہے دوسری رکعت میں اب آپ کو ثنا نہیں پڑھنا ہے, آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھنا ہے. اور سورہ فاتحہ کے بعد میں جو ہے 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے. جی ہاں میرے بھائیوں میری ماں بہنوں, سورہ اخلاص قل هو اللہ احد, اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے. اس طریقے سے آپ اللہ کی تعریف بیان کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کی زندگی میں 7 بڑے فائدے دینے والے ہیں. اور وہ کون کون سے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا. آپ پوری ویڈیو کو سن کر جائیں تب آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے گی کہ فائدہ کیا کیا ہے. تو 21 مرتبہ دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنا ہے. سورہ فاتحہ کے بعد میں جو ہے 21 بار بسم اللہ پہلے پڑھ لیں گے ایک بار, اس کے بعد 21 مرتبہ آپ کو جو ہے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھنا ہے. جی ہاں میرے بھائیوں میری ماں بہنوں, اب جو ہے ایک ہی مرتبہ آپ کو بسم اللہ پڑھنا, یاد رکھیے. یعنی سورہ اخلاص جو آپ پڑھیں گے تو ایک بار شروع میں آپ بسم اللہ پڑھ لیجئے, بعد باقی آپ پڑھتے رہیے 21 مرتبہ. اب جو ہے آپ کو کیا کرنا ہے, رکوع سجدہ کر کے قاعدے میں بیٹھیں, التحیات درود ابراہیم دعائے معصورہ پڑھ کر آپ کو کیا کرنا, سلام پھیرنا ہے. جی ہاں میرے بھائیوں آپ کو سلام پھیر دینا ہے. بعد باقی پھر آپ جس طریقے سے تہجد کی نماز روزانہ پڑھتے ہیں, پہلی رکعت میں قل هو اللہ, دوسری رکعت میں قل رب الفلق, یا پہلی رکعت میں قل هو اللہ, دوسری میں بھی قل هو اللہ, جو بھی یاد ہے آپ کو سورہ اخلاص سورہ فلق سورہ ناس آپ جو ہے آپ پڑھ لیجئے. لیکن یہ 2 رکعت کا جو میں نے آپ کو بتایا اس ترتیب سے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ملنے والا ہے. 7 بڑے فائدے اب میں آپ کو گناتا ہوں, آپ جو ہے ذہن لگا کر فائدے کو سنیں کہ کیا کیا فائدہ ملنے والا ہے. آپ جو ہے سب سے پہلا فائدہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا. جی ہاں میرے بھائیوں میری ماں بہنوں, جو دعا آپ کی برسوں سے قبول نہیں ہو رہی ہے, سالوں سال سے آپ اللہ کی بارگاہ میں مانگ رہے ہیں لیکن آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے, آپ ایک دن یہی 2 رکعت جس ترتیب سے میں نے آپ کو بتایا, ایک دن آپ اس ترتیب سے نماز پڑھ کر دیکھیں, اللہ تبارک و تعالی آپ کی پچھلی جو سالوں سال سے جو دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس نماز کی برکت سے آپ کی دعا کو قبول و مقبول فرمائے گا. پہلا فائدہ آپ نے سن لیا. اب دوسرا فائدہ سنیے. دوسرا فائدہ یہ ملے گا کہ آپ جب اس نماز کو اس ترتیب سے پڑھیں گے, سورہ کوثر 21 بار, سورہ اخلاص 21 بار, تو دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نماز پڑھنے والوں کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا. سبحان اللہ. میرے بھائیوں ذرا سوچیں, اللہ کی رحمت جب برسے گی آپ پر, آپ کے گھر پر, تو آپ خود اندازہ لگائیں میرے بھائیوں کہ جب رحمت خدا برس رہی ہو تو آپ کا ٹھکانہ کہاں ہوگا. آپ جو ہے اللہ تبارک و تعالی دنیا میں آخرت میں ہر جگہ آپ کو جو ہے کامیاب عطا فرمائے گا. رحمت خدا برس رہی ہے. تو یہ دوسرا فائدہ تھا جو میں نے آپ کو بتایا. اب آئیے میں آپ کو تیسرا فائدہ بتاتا ہوں. تیسرا فائدہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. جی ہاں میرے بھائیوں, تیسرا فائدہ رب تبارک و تعالی آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. لیکن یاد رکھیے
کون سے گناہ؟ صغیرہ گناہ رب تبارک و تعالیٰ آپ کے معاف فرمائے گا. کبیرہ گناہ اگر آپ نے کیا ہے تو اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کیجئے. توبہ کرنے کے بعد جو ہے اللہ رب العالمین آپ کے کبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا. لیکن اس نماز سے رب تبارک و تعالیٰ آپ کے سارے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو یہ تیسرا فائدہ تھا جو میں نے آپ تک پہنچایا. اب آئیے میں آپ کو چوتھا فائدے کے بارے میں بتاتا ہوں کہ چوتھا فائدہ کیا ہے اس نماز کو اس ترتیب سے پڑھنے کے. جو ہے چوتھے فائدے کیا ہیں آپ غور سے سنتے رہیں. چوتھا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے دلوں میں رب تبارک و تعالیٰ سکون پیدا فرما دے گا. جی ہاں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں دلوں کو سکون ملتا ہے. تو جی ہاں میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، جب آپ اس نماز کو پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دلوں کو سکون پیدا فرما دے گا. آپ کے دل میں سکون پیدا ہو جائے گا. آپ جو ہے ہر وقت جو پریشان رہتے ہیں انشاءاللہ اس نماز کی برکت سے آپ کا دل سکون جو ہے سکون سے بھر جائے گا. آپ کے دلوں میں سکون پیدا فرما دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ. جی ہاں میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، اب آئیے میں آپ کو پانچواں فائدہ بتاتا ہوں. یہ بھی آپ سنتے جائیں. پانچواں فائدہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دنیا کی ہر مشکلات سے جو ہے آسان فرما دے گا. یعنی دنیا میں جتنی بھی مشکلات آپ کے اوپر چل رہی ہے رب تبارک و تعالیٰ جو ہے اس نماز کی برکت سے، اور یہ جو سورہ کوثر 21 بار، سورہ اخلاص 21 بار آپ نے پڑھا ہے، انشاءاللہ اس نماز کی برکت سے جو ہے دنیا کی ہر مشکلات کو رب تبارک و تعالیٰ دور فرما دے گا. اب آئیے میں آپ کو چھٹا فائدہ کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ چھٹا فائدہ آپ کو کیا ملنے والا ہے، وہ بھی آپ غور سے سماعت فرمائیں. چھٹا فائدہ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا. سبحان اللہ میرے بھائیوں، نفلی نماز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے. اور چھٹا فائدہ جو میں نے آپ کو بتایا، اللہ کا قرب حاصل ہوگا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے آپ قریب سے قریب تر ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے گا. جی ہاں میرے بھائیوں، تو یہ چھٹا فائدہ تھا. اب آئیے میں آپ کو ساتواں فائدہ بتا دیتا ہوں. ساتواں فائدہ جو اہم جو ہے آخری جو اہم فائدہ ہے وہ بھی آپ غور سے سن لیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ساتواں فائدہ آپ کو یہ عطا کرے گا کہ روحانی ترقی حاصل ہو جائے گی. جی ہاں میرے بھائیوں، دنیاوی ترقی تو آپ نے بہت دیکھا ہوگا، دنیاوی ترقی بہت حاصل ہو جاتی ہے، لیکن ساتواں فائدہ یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ آپ کو روحانی ترقی حاصل فرما دے گا، آپ کو روحانی ترقی مل جائے گا. تو میرے بھائیوں، یہ 7 فائدے تھے جو میں نے آپ تک پہنچایا. آپ اگر اس ترتیب سے نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ 7 فائدے جو ہے ایک دن میں آپ کو ملنے والا ہے. جی ہاں میرے بھائیوں، اللہ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا. تو گزارش آپ سے کرتا ہوں کہ اس نماز کو آپ ضرور زندگی میں ایک مرتبہ اس ترتیب سے پڑھ لیں، انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہے. تو آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. چینل میں نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. تو ناظرین کرام، آپ نے پوری ویڈیو دیکھ لی اور آپ سمجھ بھی گئے ہوں گے کہ وہ 7 فائدے کیا ہیں. آپ بہت ہی شاندار طریقے سے آپ نے سنا. تو ناظرین، مجھے امید ہے اگر آپ نے پوری ویڈیو دیکھ لی ہے تو آپ کو ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو ناظرین، یہ ویڈیو دیکھ کر کے آپ کو کیسا لگا اپنی رائے کو کمنٹ میں ضرور بتائیں اور صدقہ جاریہ سمجھ کے دوستوں میں ضرور شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.